قرآن کی جب آیت اتری نا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ ابی حمید الساعدی اس حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود و سلام بھیجیں کیسے؟ قال قولوا، سرکار نے کہا بولو کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم، ایسے کہو اے مولا تو صلات بھیج، تو برکتیں بھیج، تو رفت بھیج، تو عروج بخش، تو کمال بخش، اللہم صلی علی محمد۔ ارے امتی کہاں کمال دے سکتا ہے نبی کو، امتی کہاں کمال دے سکتا ہے آل رسول کو، لیکن امتی جب ملتجی ہوتا ہے، امتی جب التجا کرتا ہے، امتی جب جولی پھیلاتا ہے، اللہم صلی علی محمد، مولا بات اپنی نہیں کر رہا، بات تیرے مصطفیٰ کی کر رہا ہوں، مولا بات اپنی نہیں کر رہا، بات آل رسول کی کر رہا ہوں۔ تو جب دعا کی جاتی ہے نا، دعا کی قبولیت، اب درود پاک کی قبولیت کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیونکہ حکم تو ہے کہ درود پڑھیں اور ساتھ ضمانت بھی ہے، گارنٹی، ایکسیپٹنس، قبول ہی قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی درود اٹھا کے دیکھ لیں، درود کا حکم بھی ہے کہ پڑھیں اور ساتھ پڑھنے سے منع بھی کیا ہے۔ اب کہیں گے کیسے منع کیا ہے؟ درود ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، باری تعالیٰ تو درود بھیج۔ ہم تو التجا کرتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں مولا درود تو بھیج۔ ہم تو نہیں جانتے تیرے حبیب کی شان کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے ان کا مقام کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے ان کی رفت کیا ہے، ہم تو نہیں جانتے ان کا علم کتنا ہے، ہم تو نہیں جانتے ان کا حلم کتنا ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ وہ کس مقام پر تشریف فرما ہے۔ اس لیے مولا ہم کمیوں والے ہیں، کجیوں والے ہیں، زبان میں بھی کمی، الفاظ میں کمی، نیت میں کمی، خلوص میں کمی، تقوی میں کمی، عشق میں کمی، ہر شے میں کمی ہے، چونکہ کمیوں والوں سے کم ہی نکلے گا۔ اس لیے مولا صلات تو بھیج، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، مولا تو صلات بھیج محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر۔ دیکھیں میں بتا رہا تھا کہ صحابہ نے پوچھا نا کہ درود پڑھنا کیسے ہے، تو سرکار نے فرمایا ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، باری تعالیٰ تو درود بھیج محمد پر، ان کی ازواج مطہرات پر، ان کی ذریت پر۔ اب باقی امت ایک طرف ہے، ازواج مطہرات ایک طرف ہیں، اہل بیت اطہار ایک طرف ہیں، وہ کہاں ہم کہاں۔ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور نماز کا جب کلائمیکس آتا ہے نا، کلائمیکس جب انتہا کو پہنچتی ہے، آپ نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورۃ اخلاص پڑھی، تسبیحات پڑھی، تشہد میں گئے، اس کے بعد جب آخری بات کرنی ہے نا مانگنے سے پہلے، تو پھر اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہی ہے نا۔ تو جب اس پہ جانا ہے مانگنے سے پہلے حضور پر درود پڑھنا ہے۔ نماز میں حالانکہ کسی غیر اللہ کا ذکر تو نہیں بنتا، نماز ہے نا،
اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، غیر اللہ کا ذکر تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو غیر اللہ کی ڈیفائن اگر ایسے کریں گے کہ اللہ کے سوا سارے غیر ہیں، تو پھر تو ادھر تو حضور کا بھی ذکر ہے، ان کی آل کا بھی ذکر ہے، سبھی کا ذکر ہے، تو سبھی کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو غیر اللہ کا ذکر آ گیا تو رب تو قرآن میں، رب تو نماز میں کہتا ہے بھائی ادھر پڑھو، یہ پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی، نہیں تو نہیں قبول ہوگی، اسے پڑھے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم۔ باری تعالیٰ تو ایسے ہی انہیں عروج بخش، ایسے ہی کمال بخش، ایسے ہی بلندی عطا فرما، ایسے ہی رفعت عطا فرما، ان کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی، ذریت پاک کو بھی، جیسے تو نے سیدہ ابراہیم علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی۔